نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سیونٹی ٹو سے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر منہ پھیر لو تم، فما تو نہیں، سألتو مانگا میں نے، سألتو مانگا میں نے، واحد متکلم، کم تم سے، من اجر کوئی اجر. اچھا سألتو کی ٹرانسلیشن ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، مانگا تو نے، مانگا اس نے، کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہم نے سیکھا تھا فعل ماضی میں کہ سألتو یعنی جب لاسٹ پہ تا کے اوپر پیش ہوتی ہے، ماضی میں جو تا لگاتے ہیں اس کے لاسٹ پہ سآلہ ہے نا، اصل میں تو سآلہ ہے، تو سآلہ سے سألتو، تو اگر اس کے اوپر تا کے اوپر زبر ہوتی نا تو ہم کہتے مانگا تو نے، تو تا کے اوپر پیش ہے تو کیا ٹرانسلیشن کریں گے، مانگا میں نے، سألتو مانگا میں نے، کم تم سے، من اجرن کوئی اجر، ان نہیں، اجریہ اجر میرا، الا مگر، اللہ اللہ پر ہے، وَأُمِرْتُ اور دیکھیں اب یہاں پہ تو صاف آپ کو سمجھ آئے گی، اُمِرْتُ تا کے اوپر کیا ہے، پیش، اور یہ ہے بھی فعل ماضی ہے، اور ماضی جو ہے مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، حکم دیا گیا ہوں، اور میں حکم دیا گیا ہوں، یہ نہیں آئے کہ تو حکم دیا گیا ہے، یا عورت کے بارے میں ہوتا تو تا کے نیچے زیر ہوتی، تو ہے متکلم، واحد متکلم، اور میں حکم دیا گیا ہوں. جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں سب یہ قاعدہ یاد رکھیں، سمجھنے میں آسانی ہوگی، آپ کے لیے بھی روز ایک نئے قاعدہ ہوگا انشاءاللہ، پھر جب دوبارہ سے گرامر سیکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. آج آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے نا اس کے لاسٹ پہ جو تا لگاتے ہیں تو وہ تا اگر پیش والی ہوگی تو اس کے اندر میں کا ترجمہ کریں گے، یعنی واحد متکلم، اور اگر تا پر زبر ہوگی تو کریں گے تو کا ترجمہ، یعنی واحد مذکر حاضر، اور تا کے نیچے زیر ہوگی تو واحد مؤنث حاضر، یعنی مخاطب کیا ہوگی، عورت ہوگی. وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان کے اکون میں ہو جاؤں، من المسلمین فرما برداروں میں سے. اب یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا کھلا، بڑی بہادری کے ساتھ. تو یہ چیلنج جو ہے کیوں کیا؟ ایک تو ان کو اللہ پہ بہت توکل تھا، ایسا چیلنج صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا اللہ پہ بھروسہ ہو، اور اگر ہم اس کو فیل کریں نا تو یہ چیلنج صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. جب لوگوں نے بات نہ مانی نوح علیہ السلام کی تو پھر آخر انہوں نے کہا، ایک تو چیلنج کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم منہ پھیر لیتے ہو مجھ سے تو میں نے کون سا تم سے اپنی مزدوری مانگی ہے کہ تم مجھے مزدوری دو کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے اور مجھے اس کا معاوضہ دو. یعنی اگر تم میری دعوت ٹھکرانے پر اصرار کرو تو میرا کچھ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ ہی نہیں لینا. جیسے کسی کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں نا تو وہ اسٹوڈنٹ آپ کو فیس نہیں دیتا تو آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، وہ چانہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے بغیر فیس پے کیے. تو اسی طرح مبلغ جو ہے وہ کوئی فیس نہیں لے رہا ہوتا، معاوضہ نہیں لے رہا ہوتا کہ اس کی کوئی بات نہ مانے تو اس کو ٹینشن ہو جی میں نے اتنی محنت کی ہے تو اس نے میری بات نہیں مانی. تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی ان کے سامنے بات رکھی کہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے یا بے روحی کرنے سے میرے ثواب اور مزدوری میں کمی نہیں آئے گی.
وہ میرے اللہ کے ذمہ ہے، میری مزدوری، اور مجھے اللہ نے تمہارا محتاج نہیں بنایا، بلکہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، ان اکون من المسلمین۔ تو پتہ کیا چلا کہ تمام انبیاء کا دین کیا ہے؟ اسلام ہی تھا، اور وہ سب کے سب کیا تھے؟ مسلم تھے۔ ہر نبی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ جیسے کہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، کہنے لگے قال اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا، مسلمان ہو گیا اپنے رب کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ مجھے توفیق دے کہ میں جب فوت ہوں تو میں اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور میرا جو شمار ہے صالحین میں سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ لوگ جادوگر ایمان لائے تو ان پر زمین تنگ کر دی تھی، تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ ہمیں مسلمانوں میں سے فوت کرنا۔ ملکہ بلقیس، اس نے کیا کہا؟ انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، کہ میں مسلمان ہوئی، میں نے فرما بردار ہو گئی۔ پھر اسی طرح حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا؟ واشہد باننا مسلمون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو سب انبیاء نے کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں، دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم کس گروہ سے ہیں؟ ہمیں بھی کہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں۔ ان سے بھی پوچھے آپ کون ہیں، ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ ہم مسلم ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دین نہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے خود ہی گروہ بنا لیے تھے، کوئی خود کو یہود کہتا تھا، نصارہ کہتا تھا۔ آج بھی مسلمانوں نے خود ہی جو ہے کیا بنا لیے ہیں؟ گروہ بنا لیے۔ کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی تو گروہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ گروہ بندی میں ہماری پہچان نہیں، ہماری پہچان ہے مسلمان ہونا۔ تو جب بھی کوئی ہم سے پوچھے کہ جی آپ کون ہیں، تو ہم یہ کہیں گے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، تو میں تو مسلمان ہوں۔ یہی ہماری پہچان ہے، اور یہی پہچان ہونی بھی چاہیے، یہ اللہ نے پہچان ہمیں عطا کی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا اسے، کسے؟ نوح علیہ السلام کو۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس نجینا، نجات دی ہم نے، ہو اسے۔ جیسے امرتو میں تا ہمارے لیے ایک نشانی تھی کہ تا پیش تو آ جائے تو واحد متکلم ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں۔ تو اسی طرح نجینا، نون جبر نا بھی لاسٹ پہ آ جائے نا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم، جمع متکلم۔ نجینا، جو لاسٹ میں نا ہے یہ ہم کے لیے، نجات دی ہم نے ہو اسے، ومن اور ان کو جو معہو اس کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں، وجعلنا ہم جو ہے اس کو علیحدہ کریں، توڑ کر پڑھیں تو جعلنا، وا اور جعل بنایا، نا ہم نے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، ہم انہیں، کنہیں؟ ان بستی والوں کو، وہ انکار کرنے والوں کو کیا بنایا؟ خلائف، جانشین۔ وَأَغْرَقْنَا، وا اور اغرق، غرق کر دیا، نا ہم نے، الذین ان کو جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا با ساتھ آیاتی آیات نا ہماری، ہماری آیات کو،
तो ना का कितना तकरार आ रहा है ना, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। जो दो चीजें आज आपने नहीं सीखी, वाहिद मुतकल्लिम माजी में और जमा मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम की माजी में क्या अलामत थी? ता के ऊपर पेश। और जमा मुतकल्लिम की क्या अलामत है? नून जबर ना। याद रहेगा? ये सब न्यू जो है, याद रहेगा आप सबको जिन्होंने भी ग्रामर नहीं सीखी ये बात, इंशाल्लाह। लेकिन ट्रांसलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी जब आप लेसन सुनाएंगे ना। तो इस वीक आपके ग्रुप लीडर्स आपसे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ये दो कवायद सुनेंगी, और बाकी जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे तो ग्रामर सुनी जाएगी, लेकिन न्यू से। और इंशाल्लाह सबने लेसन सुनाना है, और ये जरूरी है आपके लिए। ये आपके एनुअल के अंदर ऐड होगा, आपकी ये अटेंडेंस। तो ये दो कवायद इस वीक में आपसे सुने जाएंगे, पूछे जाएंगे। वाहिद मुतकल्लिम की क्या अलामत है फेल माजी में, और जमा मुतकल्लिम की क्या अलामत है फेल माजी में। भी आयाती ना, हमारी आयात को, फंजुर तो देखो, कैफा कैसे, काना हुआ आकिबतु इंजाम अल मुंजरीन, डराए जाने वालों का। अब यहाँ पे फरमाया गया है कि कौम वालों ने जुटला दिया किसको? नूह अलैहिस्सलाम को, और फिर अल्लाह ने निजात दे दी नूह अलैहिस्सलाम को। कश्ती में जो सवार थे आपके साथ, और आप खुद भी सवार थे, ये पूरा एक वाकया है सूरत हूद के अंदर, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो आने वाली है। इसके बाद इन सूरतों में हम सीखेंगे, लेकिन हल्का फुल्का सा देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कश्ती तैयार करें। तो वो कश्ती बनाते रहे, लोग आए और मजाक बनाए, कहने लगे नूह पानी तो नजर नहीं आ रहा, तुम कश्ती कहाँ चलाओगे? खैर आखिरकार वो दिन आ गया, उन पर तूफान आया पानी का, और यहाँ पे बसने वाले तमाम लोगों को गर्क कर दिया गया। इसीलिए तो नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। अब देखिए कि कितनी मजबूत कौम थी ना वो। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ चंद लोग थे, और इतनी बड़ी कौम तबाह हो गई, और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दे दी। क्या बात समझ में आती है? एक तसल्ली है हमारे लिए, चाहे आप तादाद में थोड़े हों, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आप हक पे हैं, तो अल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ते। पहले आपके लिए वसाइल बनाए जाते हैं, फिर आपको बचा लिया जाता है, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल यहाँ पे मकाम इबरत है। अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम और अहले ईमान को तसल्ली दी है, और उन लोगों के लिए मुकाम इबरत है जो आप वसल्लम की तकजीब कर रहे हैं, कि चाहे तादाद में थोड़े हों, लेकिन जब अल्लाह अपने नबी का साथ देते हैं और उन लोगों पर अजाब नाजिल करते हैं, तो कोई बड़ी से बड़ी जमात को भी कोई अल्लाह से बचा नहीं सकता। वअग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, अल्लाह ने उन सबको गर्क कर दिया, खत्म हो गए। तो अल्लाह कहते हैं फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, देखो कैसे इनका इंजाम हुआ, जिनको डराया जा रहा था और वो निशाना बन गए, और अल्लाह की बात ना मानी, आज वो मलिया मेट हो गए। जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, अगर दुनिया में उनको मोहलत दे भी दी जाए, तो आखिरत में उनका क्या इंजाम होगा, ये तो कुरान में हमने कितनी बार पढ़ा है। फिर इसके बाद क्या हुआ? सुम्मा बअसना मिन बअदिही रसूलन, फिर इसके बाद रसूल भेजे अल्लाह ने कई, बअसना फिर तकरार आ गई, भेजे हमने मिन बअदिही उसके बाद, रसूलन कई रसूल। ये नाकिरा ना, कैसे पता चला नाकिरा? लास्ट में तनवीन है, तो कई रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद भेजे। अमूमन जो हम बाकी कुरान के आयात से पता चलता है कि कौन कौन से अंबिया की तरफ इशारा
हूद अलैहिस्सलाम की तरफ, सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ, इब्राहीम और लूत और शुएब अलैहिमुस्सलाम की तरफ खास तौर पर ये इशारा है, जिनका तज़किरा अगली सूरत में आ रहा है और कुरान की दूसरी आयत में भी हमें पता चलता है। तो इसके बाद यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने कई रसूल भेजे, इला कौमिहिम, तरफ उनकी कौम के। इला कौमिहिम की वजह से पता चलता है कि हर नबी एक खास कौम के लिए आया। जितने भी नबी आए उनमें से किसी की भी रिसालत बनी नूह इंसान के लिए आम नहीं थी, हर एक की रिसालत जो थी खास थी, खास अकवाम की तरफ मबूस फरमाए गए। और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी इख्तिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम भी किसी खास कौम के लिए आए थे और कुछ कहते हैं कि ये आम थे नबी। लेकिन ज्यादा बेहतर मौकफ यही है कि नूह अलैहिस्सलाम भी एक खास कौम के लिए आए थे और वो खास कौम ही अजाब में गर्क हो गई थी, बाकी लोग जो जिंदा थे उनसे फिर नई दुनिया वजूद में आई। और आम रसालत का और आम नबी होने का सिर्फ हक अल्लाह के रसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दिया गया है। वो तमाम अक़वाम आलम के लिए आम है, क़यामत तक इसी तरह बाकी रहेगी उनकी रिसालत। बाकी तमाम अंबिया खास कौम के लिए आए और उनको तबलीग करते रहे, जब उन्होंने ना माना तो उनको गर्क कर दिया गया और जो बाकी जजीरों के अंदर लोग रहते थे उनकी वजह से फिर मजीद जो है दुनिया आगे बढ़ती रही। तो फिर क्या हुआ, जब भी सुम्मा बासना मिन बादिही रुसुलन इला कौमिहिम फजाऊहुम, तो वो आए उनके पास बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के साथ, ऐसे दलाइल और मोजज़ात लेकर आए जो इस बात पे दलालत करते थे कि वाकई ये लोग अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सब अंबिया को कोई ना कोई अल्लाह ने मोजज़ा दिया और अल्लाह के नबी को जो आखिरी पैगंबर है उनको क्या मोजज़ा दिया गया, कुरान, सबसे बड़ा मोजज़ा, सबसे ज्यादा मुअस्सर। इसी वजह से आपकी उम्मत भी ज्यादा हुई और आइंदा कुरान की वजह से लोग इम्प्रेस होंगे, इंशाल्लाह दीन में शामिल होते रहेंगे। तो कुरान एक ऐसा मोजा है जो रहती दुनिया तक के लिए मोजा बना दिया गया, दिलों पे असर करने वाला। इसको जब पढ़ते हैं तो लगता है कि आज ये नाजिल हुआ है। इसके आयात जैसे हमारे लिए उतरी है, जहां से पढ़े हमारी कहानी होती है। ये इसका मोजा है। हर बंदा अपने अंदर इसके अंदर अपनी कहानी को तलाश करता है, तो किसी मोजे से कम नहीं है। कभी इसको आजमा कर देखिए कुरान को, ये अपनी आजमाइश पे पूरा उतरेगा कि आप देखेंगे कि आप जिस मूड में होते हैं ये उसी मूड के मुताबिक हमें आयात बता रहा होता है, सिखा रहा होता है और हम उसी के मुताबिक तदब्बुर कर रहे होते हैं। और फिर क्या हुआ, फमा कानू लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, तो ना थे कि वो ईमान लाते बवजह इसके कि वो जुटला चुके थे इसे इससे पहले। ये एक बड़ी खतरनाक बात हो गई, यानी ये उम्मते रसूलों की दावतों पर ईमान ना लाई। इसका सबब ये था कि जब उनके सामने पेश की गई इस्लाम की दावत, कुरान की दावत, रिसालत पेश की गई, अल्लाह के नबियों ने दलाइल पेश किए, तो फौरन से पहली बार ही उन्होंने जुटला दिया, यानी इनकार कर दिया। और उनके लिए ये पहला इनकार, ये इनकार उन्होंने सरकशी की वजह से किया था, जिद की वजह से, स्टेटस की वजह से। हम बात मानेंगे, ये नबी जो कि आम सी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये नबी जिनका मुआशरे में कोई नाम नहीं है, स्टेटस नहीं है, कोई बादशाहत नहीं है इनके पास, हम इन पर ईमान लाए। सरकशी की वजह से पहली बार ही इनकार कर दिया। अब जब पहली बार इनकार कर दिया तो इनका ये इनकार इनके लिए मुस्तकिल हिजाब बन गया। यही सोचते रहे कि हम जुटला चुके हैं, अब हम कैसे ईमान लाएंगे। बाद में इनको जब यकीन हो भी गया कि नबी सच्चे हैं, लेकिन अपनी आना और जिद की वजह से ईमान ना लाए। ऐसे होता है ना, यही बात है जिसकी वजह से बहुत से लोग शिर्क से या बाकी गुनाहों को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि
ہمارے آباء و اجداد جو ہے ایک ایسا کرتے آ رہے ہیں، اب ہم ان کے دین کو چھوڑیں گے؟ اب ہم ان کو ماننے سے انکار کریں گے؟ انہوں نے انکار کیا تو ہم بھی انکار کریں گے. ہم نے اگر انکار نہ کیا تو انسلٹ ہو جائے گی، ہماری انا کو ٹھیس پہنچے گی. اس لیے جب بھی زندگی کے اندر پتہ چل جائے کہ ہم غلط تھے، ہمارا انکار بے جا تھا، ہم سرکشی کی اور انا اور ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، تو جب وہ غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً پلٹ آنا چاہیے. ساری قومیں صرف اسی وجہ سے منکر رہیں. ان کا یہ نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں ہوا تھا، یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے انبیاء سچے نبی ہیں، دلائل تھے ان کے پاس، لیکن انکار کی وجہ کیا تھی؟ سرکشی، ہٹ درمی. اللہ کہتے ہیں کذالک نطبع، ہم نے مہر لگا دی، ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب، دلوں پر، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے. جو حد سے بڑھنے والے معتدین ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. معتدین کون ہے؟ آخرکار یہ سزا کن کے لیے بتائی گئی؟ جو ہدایت کی توفیق نہیں حاصل کرتے. اور یہ معتدین کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ٹریفک کے رولز اگر آپ کو پتہ ہو تو وہاں پہ کچھ اشارے ہوتے ہیں، جیسے ایک ریڈ لائٹ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ ریڈ لائٹس آن ہوتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا جی، آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو رک جانا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں کسی اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا، آئی ڈونٹ کیئر، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا. آپ وہ رول توڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب آپ ٹریفک پولیس کی نظر میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ آپ نے حد سے تجاوز کی، آپ نے اصول توڑا. اس طرح دین میں بھی کچھ ریڈ لائٹس ہیں، کچھ حدود ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور ایک جگہ پہ ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ نے کچھ ریڈ لائٹس، کچھ اصول، کچھ ضوابط رکھے ہیں، جو بندہ ان سے تجاوز کر جاتا ہے، ان کو توڑتا ہے اپنی ضد اناج سرکشی کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں پکی مہر لگا دی جاتی ہے. اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لا پاتا، وہ سیدھے رستے پر نہیں آ پاتا، صرف اور صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے. انہیں راہ ہدایت پانے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. تو یہ کیا ہے؟ ایک حد ہے. ایسے باقی چیزوں کی بھی حدود بیان کی. اب کوئی کہے نہیں جی میری خواہش ہے، میں نے خواہش کو پورا کرنا ہے، میرے سے کنٹرول نہیں ہوتا اپنی خواہش کو روکنا، میں تو کروں گا. ایسا بندہ بھی کون سا ہوگا؟ حد سے تجاوز کرنے والا، جس کو پتا ہے کہ گالی نہیں دینی، تان نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، عیب جوئی نہیں کرنی، سب کچھ پتا ہے، سارے رولز پتا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، شرک نہیں کرنا. شرک سے مبتلا ہیں تو آج احساس ہو گیا، ضد کی وجہ سے ڈٹے نہیں رہنا بلکہ چھوڑ دینا ان تمام چیزوں کو. اسی وجہ سے تو وہ توحید اور وحدانیت کا اقرار نہیں کر پائے تھے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، کہ پہلے تو ہم جتلا چکے ہیں، اب ہم کیسے اتنے عرصے کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں شرک پر، آج ہم اس کو چھوڑ دیں. تو یہ ضد انا چھوڑ دینی چاہیے، اور اپنی جو عادتیں پتہ چل گئی ہیں غلط ہیں، تو آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ ہمیں احساس ہو گیا ہمارے دلوں پہ جو مہر لگی ہے اس کو توڑ دے، ہم میرے دلوں کو کشادہ کر دے اور اس مہر کو ختم کر دے، اور ہمیں معتدین سے نکال کر مقربین کے صف میں شامل کر دے، تاکہ ہم جو اپنے اندر برائیاں دیکھ رہے ہیں ان کو دور کر سکیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ برائیاں تو ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی. شرک نہیں ہے تو چغلی ہوگی، غیبت ہوگی، یا کوئی کسی حرام کام میں پڑے ہوں گے، سود ہوگی، یا
कोई हराम रिलेशनशिप होगा, कोई ना कोई तो बुरी आदत हमारे अंदर होगी ना। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि मैंने अब कर लिया है, अब मैं नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल है, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाऊंगी, एक दिन छोड़ोगे तो दूसरे दिन फिर चली जाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। ऐसा नहीं कहना, होगा, मैंने करना है, नहीं होगा फिर भी करना है, मैंने ये आदत छोड़नी है, मैंने मौत-ए-दीन की सफ में शामिल नहीं होना। मुझे पता है अल्लाह नाराज होते हैं ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसी बुरी आदतों से, ऐसे हराम कामों से। मुझे इन सब कुछ छोड़ना है। कज़ालिका नतबअ अला कुलूबिल मुअतदिन। अगर मैंने ना छोड़ा, आज तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है, कल अगर रिमाइंडर ना मिला तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी, अल्लाह के रसूल का सामना कैसे करूंगी। मोहब्बत तो बहुत ज्यादा ना अल्लाह के नबी से, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी मानी भी जाए। तो आज मैंने अल्लाह, यूं समझे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, आता है ना सूरह बकरा के अंदर, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, उसके रब ने कहा अपने रब के लिए फर्मा बरदार हो जा। क्या कहा, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं फर्मा बरदार हो गया अल्लाह, मैं तुझसे छोड़ रहा हूँ सारे बुरे गुनाह, तमाम गुनाह जिनका तूने मना किया, जिससे तूने रोका, और तमाम बातें आज मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह तू मुझे तौफीक अता करना, तू मेरे दिलों को वसी कर देना, तू मेरे दिल को कुशादा कर दे, तू मेरे दिल को बड़ा कर दे कि मैं हर हराम काम, बुरा फेर, चाहे वो छोटा है या बड़ा, अल्लाह मैं उसको छोड़ सकूं। अल्लाह मुझे तौफीक अता कर देना, मेरे दिल को जिंदा कर देना, मेरी जो दिल बंद हो चुका है उसको खोल देना। तो दुआएं करते रहना चाहिए। कुरान पढ़ते हुए ना फरिश्ते भी साथ होते हैं, और फरिश्तों की आमीन हमारी आमीन अगर मिल जाए तो क्या ही सीन बन जाए। ठीक है, फरिश्ते ऐसी मजलिसों में हो जाते हैं जहाँ पे कुरान, और वैसे तो फजर की नमाज में तो वैसे ही कुरान हाजिर किया हुआ, तो कुरान पढ़ते हुए जब भी कोई आयत आती है झंझोड़ देने वाली, तो उस वक्त अल्लाह से दुआ जरूर करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी इस गुनाह बराई को हमसे दूर कर दे। यकीन माने, मेरा इस चीज पर यकीन है कि इंसान अपनी कोशिश से कभी भी बुरा काम नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता। जब आप इरादा करते हैं ना, अल्लाह प्लीज मैंने तुम्हारे हवाले अपने आप को कर दिया, अल्लाह एक पलक झपकने के बराबर भी मैंने खुद को अपने हवाले नहीं किया, अल्लाह मुझे मेरे बुरे गुनाहों से दूर कर दे। तो ऐसे होता है कि आप खुद नहीं दूर होते, अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि खुद बहुत वक्त ही नहीं मिलता उन गुनाहों को करने का, सब्र मिल जाता है, कंट्रोल मिल जाता है, और इंसान उन कामों में नहीं पड़ता। ये अल्लाह की खास रहमत होती है, और ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना हमें महसूस होगा। सुम्मा बाअसना, फिर भेजा हमने इसके बाद किसको, मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को, दोनों को फिरौन की तरफ, माला इही, और इसके सरदारों की तरफ। माला इही जो है मिल उनसे है, मिल उन कहते हैं ऐसी सरदार जो बर्तन को भर दे। तो इस यहाँ पे क्या मुराद होगा, ऐसी शख्सियात का ग्रोह जिसको देखकर इंसान के अंदर रो पैदा हो, यानी रोब से भर, उनकी वजह से दबदबा और रोब लोगों के अंदर भर जाए। तो फिरौन और उसके सरदार जो बड़े दबदबे वाले और रोब वाले थे, लोगों पर बड़ा उनका कंट्रोल था, उनकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। और जो गर्क होने में नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि कुरैश जो है आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, या फिर इवन कि आपको बुरा भला कहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया था, जादूगर कहा गया था ना, अल्लाह के नबी को भी साहिर कहा गया, मजनू कहा गया। तो एक और तसल्ली के लिए एक और किस्सा,
अल्लाह का अंदाज है ना। एक और कहानी सुनाई जाने लगी है। इन दोनों को भेजा गया, किसके लिए? कि जाके उनको ईमान की दावत दे। लेकिन क्या किया उन्होंने भी? फस्तकबरो, अल्लाह ने अपनी आयात के साथ उनको भेजा था, निशानियां देकर। और मशहूर निशानियां कौन सी हैं? यदि बेजा और आसा। इसी की वजह से तो वो कहते थे कि ये जादूगर है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूलों का इकरार, उन पे ईमान लाने की बजाय फस्तकबारू, तकब्बुर किया, इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया था? तकब्बुर की वजह से। वकानु कौम मुजरिमीन, और ये कौन सी मुजरिम है? इनके इनकार की वजह। पर्सनैलिटी क्लैश, तकब्बुर, स्टेटस मैच नहीं हुआ था, अपने आप को बड़ा समझते थे, बादशाहत थी इनके पास, तो कहने लगे हम ईमान नहीं लाएंगे, इनकार कर दिया फौरन से। यानी सुनकर ही आग बगोला हो गई कि मेरे अलावा खुदाई किसी और की आ जाएगी, मेरी खुदाई खत्म हो जाएगी, मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी। लोग मुझे मानने की बजाय मूसा और हारून के रब को मानने लगेंगे। सिर्फ अपनी कुर्सी के जाने का खतरा था, इस वजह से ईमान न लाए और लोगों को भी न लाने दिया। तो ऐसे होता है ना कि बाज लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा रुतबा मुकाम होता है, बड़े अमीर होते हैं, लेकिन जब उनको बात समझाई जाए, उनको बात समझ आ जाती है, क्योंकि उनके दिल वसीह होते हैं। वो अपने रुतबों और अपने स्टेटस के साथ नहीं जीते। उनको बात कही जाए, सुनते हैं, सुकून के साथ सुनते हैं, उनके दिलों पे असर भी करती है और मान भी लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ बात करना बड़ा आसान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्टेटस के मुताबिक जिंदगी जी रहे होते हैं, अपनी ही अना और जिद के अंदर अपनी खुदाई के दावे करते हैं। और ऐसे लोगों को बात समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बात सुनते ही फौरन इनकार कर देते हैं। और इनकार क्यों करते हैं? कि हमें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, बादशाह छोड़नी पड़ेगी। और फिरौन भी जद्दी पुश्ती बादशाहत इनकी बादशाहत थी इनके पास, यानी ये नस्ली बादशाहत थी, इनके आबा अजदाद भी बादशाह ही आते आ रहे थे। तो अगर फिरौन इकरार कर देता मूसा अलैहिस्सलाम का और अल्लाह का, तो उसे अपनी बादशाह छोड़नी पड़ती। और फिर वो जितने भी आबा अजदाद पीछे आए थे, उन सबकी खुदाई पर उंगली उठती कि वो भी सारे थे, क्या थे? मुसलमान नहीं थे, वो सारे, उनकी बादशाहत झूठी थी। तो उसको ये खतरा लाहक हो गया कि हमारे तो आबा अजदाद पर भी उंगलियां उठने लगेंगी, मेरी जात पे उंगलियां उठने लगेंगी, मुझे झूठा रब लोग मानेंगे। तो उसने इनकार कर दिया और अपने आबा अजदाद के दीन को ना छोड़ा। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, कि हमें जब मना किया जाता है ना किसी काम से, तो हम कहते हैं कि मेरी आबा अजदाद तो बचपन से, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे दादा ने भी ये किया, मेरे बाबा ने भी ये किया, मेरे बहन भाई ये कर रहे हैं, दादा के भी दादा ये कर रहे हैं, सारे ये कर रहे हैं, तो अब मैं अलग से कोई नया काम शुरू करूंगा, मेरे लिए तो मसाइल आ जाएंगे और वो सारे मेरे आबा अजदाद को बुरा भला कहेंगे। तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारा मुकालमा हो ना, डिबेट हो किसी के साथ, कि किसी को कहा जाए कि ये जो नई बिदत दीन में इजाद की हुई है, इसका तो दीन में कॉन्सेप्ट नहीं, तो दलील पता क्या दी जाती है? हम तो शुरू से ये देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई दलील नहीं है। अब जिनका कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि शुरू से ही हम देख रहे हैं, उनके लिए इनकार करके तौहीद की तरफ आना और अल्लाह का इकरार करना और सच्ची बातों की और हक की तरफ आना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग के बाद उन्होंने, फिरौन ने
اور اس کے سرداروں نے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، اور یہ ان کا جرم تھا، یہی سی وجہ سے وہ مجرم کہلائے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج جس کے اندر ایگو ہوتی ہے، ایروگنٹ ہوتا ہے جو، اور جو بڑا انا پرست انسان ہوتا ہے، انا کی وجہ سے ہر ایک کا انکار، اڑ جاتا ہے اپنی بات پہ، ضدی بندہ اس کو کہتے ہیں، میں نے نہیں کرنا، مجھے یہ چیز پسند نہیں، بس نہیں ہوگی، بس میں نے فیصلہ کر دیا نا، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چیز اچھی ہے بری ہے اس بندے نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنے فوائد ہیں، بس میرا فیصلہ، میری بات، میرا حکم، اس کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی، جس کی بھی تذلیل ہوتی تو ہوتی رہے۔ ہم لوگ ایسے بندوں کو مجرم نہیں کہتے، ایسے بندوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ نفسیاتی مسئلہ ہے اس کو، اور اس کو عام بندہ سمجھا جاتا ہے، چوری کرتا ہے نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسا بندہ مجرم ہے، تکبر کرنے والا، متکبر انسان اللہ کے سامنے مجرم ہے۔ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہیں ہمارے اندر تو ایسی خامیاں تو نہیں پائی جاتی، بری خصلت یہ والی، ہم ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں، جوانی میں ہیں، بڑھاپے میں بھی نہیں، حاکم بھی نہیں بنے، بھی تو محکوم ہے، تو ہمارے اندر ایسی بڑی آتے پائی جاتی ہیں، بڑے معاملات پر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کس نے میری بات کو جھٹلایا، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب آگے کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ عاجز ہوتا ہے مومن بندہ، اور متکبر فرعون والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے مجرم ہوتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں۔ بعض کا متکبر انسان کبھی بھی ایمان سے سرشار نہیں ہوتا، ایمان والا مومن بندہ ہمیشہ عاجز ہوتا ہے، غلطی ہو بھی یا نہ ہو، سچ پہ رہ کر بھی عاجز ہوتا ہے، یعنی اس کی سچائی اس کو متکبر نہیں بناتی، سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، لیکن اس حق سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لیکن وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لوگ کی عیب جو لوگوں کو تانا نہیں دیتا، تکبر نہیں اختیار کرتا، احسان نہیں جتلاتا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جرم ہے۔ یہی چیز ہے، یہی عادت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اکثر حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس ہمارا دل اتنا وسیع ہوگا نا کہ ہم قرآن کو سن کر محسوس کریں گے قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کر رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی فوراً سے اپنی اس عادت کو بدل لیں گے، تو قرآن اور اثر انداز ہوگا۔ آج سے انشاءاللہ ہم نا اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مل کے کرتے ہیں نا، کہ اللہ جب بھی قرآن ہمیں بتائے ہماری کوئی خامی، تو ہم کوشش ضرور کریں گے کہ وہ جو برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ دیں۔ کوشش کریں گے، کون کون کرے گا، کس کس نے ایفرٹ کرنی ہے، کس کس نے کوشش کرنی ہے، ٹرائی کرنی ہے، کہ انشاءاللہ جیسے جیسے واضح ہوتے جائیں گی ہماری خامیاں، ہم ساتھ ہی ساتھ کوشش ضرور کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کے لیے وہی جس کی اس نے کوشش کی، کم از کم کوشش کرنے والا نماز شمار تو ہو جائے گا نا۔ تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اگر اکڑ اور ضد والی ہمارے اندر عادت ہے، اس کو ختم کریں گے۔ اگر ہم انکار کر چکے تھے پہلے، کسی نے سمجھایا تھا کہ یہ تمہارے اندر برائی ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن ہم نے کہا ہم سے نہیں، یہ برائی ہم میں نہیں ہے، ہر بندہ کر رہا ہے، تو اگر میں کر لوں گی تو کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے کہتے ہیں نا، لیکن آج اللہ نے کہا نہیں، دوبارہ سے ریمائنڈر ملا ہے، برائی ہے نا، تو پھر آج سے دوبارہ کوشش کریں گے، عاجزی پیدا کریں گے، اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹرائی اگین، بار بار اگر نہیں نا کوشش کریں گے، چھوڑ دیں گے وہ رستہ، تمہارے اندر یہی بھی آ جائے گا، فاستکبروا، تکبر کریں گے اور مجرمین میں شامل ہو جائیں گے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جب سچ بتایا جاتا ہے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو گزر چکے تھے
وہ پاگل تھے کیا؟ ان کو عقل نہیں تھی؟ ہمیں لگتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، لیکن ان کی اس کے بات پہ کہ وہ بزرگ ہیں اور بڑے ہیں تو وہ ہر بات سچی کہتے ہیں۔ ایسے ہی تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ وہ پاگل تھے جو درباروں میں جا کے منتیں مانگتے ہیں اور ان کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاتا۔ بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا، یہ ضد ہوتی ہے، ضد انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، تکبر کہ وہی بات آ جاتی ہے نا، پہلا انکار، پہلے جٹلا دیا نا، اس سے نا لوگوں نے دو مطلب کیے۔ ایک یہ مطلب کیا کہ ہم نے پہلے انکار کر دیا فوراً سے، اب ماننا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک یہ انکار ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے انکار کر دیا، اب اباؤ اجداد کا انکار ہمارے لیے بھی مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے نہیں مانا تھا تو ہم تو اب ان کے دین کو آگے لے کے چلیں گے۔ جدی پشتی مشرک ہے، جدی پشتی مسلمان ہوتے ہیں نا، جدی پشتی مسلمان ہے، جدی پشتی توحید پرست ہے۔ تو جو اگر ہم شرک نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا پھر شمار ہے جدی پشتی کیا ہے؟ مشرک۔ تو کسی ایک بندے کو نکلنا چاہیے، انکار کرنا چاہیے اس شرک کا اور اقرار کرنا چاہیے توحید کا۔ وہ بھی بہت سی ایسی عادتیں ہیں، جدی پشتی انا ضد والے ہیں، پورا خاندان ضدی ہے کہتے ہیں نا ایسے، تو کیا اس خاندان میں سے ایک بندہ عاجزی بھلا پیدا نہیں ہو سکتا؟ پورا خاندان ایسا ہے کہ بس بات غصہ آ گیا آپے سے باہر، کنٹرول نہیں ہے، اگلے بندے کو رسوا کر کے بعد میں کہتے ہیں خاندانی مسئلہ ہے، اب میں کیا کروں، کنٹرول نہیں ہوتا، خاندانی یہ میرے اندر عادت پائی جاتی ہے۔ ایسے بھی کہا جاتا ہے اب میری جینس کے اندر یہ چیز ہے تو میں کیسے کنٹرول کروں، میرے خون کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور یہ چیز سوچ کر نا تو ہم نیکیوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اپنی یہ ضد انا اور تکبر کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ آج سے ہمیں جب بھی تکبر یا اکڑ کے چلیں یا ضد آ جائے، ضدی بن جائے، تو فوراً دیکھیں یہ مسلمان اور مومن بندوں کا رویہ نہیں ہے، یہ فرعونیوں کا رویہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو روب اور دبدبا لوگوں پر ڈالنا چاہتے تھے۔ ہم کیوں ڈالیں؟ ہم نے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ سے جوڑنے والے بندے عاجز ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس جتنا بھی علم کیوں نہ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بات لوگوں پہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ بات قرآن کی کر رہے ہیں لیکن قرآن لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ وجہ کیونکہ ہم نے قرآن کو بتانے کا انداز ایسا بنایا ہوا ہے جیسے کہ ہم اس کے ٹھیکے دار ہیں، ہم پکے سچے پارسا ہیں، باقی سارے گناہگار ہیں۔ ہم لوگوں کو اتنا آر دلاتے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا حقیر محسوس کرواتے ہیں کہ لوگ قرآن کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا بندہ بہت عاجز ہو، وہ لوگوں کے سامنے یہ شو کروائے کہ میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر مجھ جیسا گناہگار بندہ قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہے تو آپ تو میرے سے کم گناہگار ہے۔ آپ کے اندر تو یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی۔ جب بھی کسی کو قرآن کی طرف بلائیں تو اس کی خوبیاں اس کے سامنے رکھیں، اس کی خامیوں کا اتنا اقرار نہیں کریں جس کو تانا دیتے رہیں، عیب جوئی کرتے رہیں۔ اس کو بڑی حکمت کے ساتھ تلقین کرنی ہے اور حق کی طرف بلانا ہے، اس کو وصیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمارے اندر عاجزی آئے گی نا تو ہی ہم اللہ کی طرف بلا سکیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری زبان پہ تاثیر نہیں رہی۔ ہم ماں باپ کو یا کسی کے ساتھ بھی حق بات کہتے ہیں تو حق بات کے اندر، ہماری بات کے اندر کبھی غور کریے گا، ہم سب کی باتوں کے اندر، خاص طور پہ جب گھر والوں کے ساتھ ہمارا بحث چل رہی ہوتی ہے نا تو ذاتی ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا ہے آپ کو کتنے آپ پرہیزگار متقی ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں نا، تو پھر وہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سامنے والا ہماری خامیوں کو ٹٹولتا ہے، ہم اس کی خامیوں کو ٹٹولتے ہیں، اور اسی جنگ میں اللہ جو مقصد تھا، جس اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا،
وہ ختم ہو جاتا ہے اور اپنی بات منوانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ میری بات سچی ہے. سامنے والا کہتا ہے میں ثابت کروں گا، میرے پاس دلائل ہے کہ میں اور میرے باوجداد سچے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بات سچی کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اپنی بات سچی کروانی ہے، یہ کہنا ہے مجھے اللہ اللہ کی بات، قرآن، اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ سب سے پہلے خود کو عاجز بنانا ہے، اپنے اندر سے ضد، انا، تکبر، سرکشی، ہر چیز، یہ ساری بری خصلتیں بنی اسرائیل کی بھی تھی، مشرکین مکہ کی بھی تھی، آج کے مسلمان کی بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اسلام سے دوری ہے. ذاتیات کو نکال کر جب ہم پورے کے پورے اللہ کے ہو جائیں گے کہ اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمیں آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حوالے کر لے، ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا. اتنا بھی جتنا آنکھ جھپکنے پہ ٹائم لگتا ہے نا، اللہ مجھے اتنا بھی میرے حوالے نہ کرنا. اور پھر اپنے حوالے کر کے مجھے عاجزی سکھا، تکبر سے بچا لے، پارسا بنا لے، مجھے نیک انسان بنا دے، مجھے مجرموں کے صف سے نکال کر متقین، محسنین، مقربین کی صف میں شامل کر لے، اور مجھے ہدایت دے، اور پھر میں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکوں انشاءاللہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ایک لمحے کے لیے غور کریے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں سکھائی. اور خود ایک چیز میں نے یہ محسوس کی کہ جب ہم قرآن کو پڑھنے کے فوراً بعد اس کے اثر کو زائل کر دیتے، یعنی فوراً سے دنیا کی طرف دوبارہ راغب ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتے ہیں نا، تو وہ جو ٹیمپو بنا ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے نا، وقتی تاثیر، وہ وقتی بھی نہیں رہتی. جو ایک لمحہ آیا ہوتا ہے ایمان کا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جب ایمانی کیفیت آتی ہے تو اس سے آہستہ آہستہ باہر نکلنا چاہیے. جیسے ہم نماز کے لیے سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے فوراً بعد نہیں اٹھتے. اللہ نے طریقہ، اللہ کے رسول نے طریقہ سکھا دیا، اذکار کرتے ہیں، پھر آہستہ 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 اذکار کرتے کرتے چاہے نماز سے اٹھتے ہیں یا دنیا کے کاموں میں واپس آتے ہیں. تو فیلنگز آتی رہتی ہیں تھوڑی تھوڑی جب خشوع کے ساتھ نماز ادا کی ہو. ایسے ہی قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں، پھر قرآن کو سیکھتے ہیں، ایمان کا لیول بڑھتا ہے. تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ اس ایمانی لیول سے باہر آنا چاہیے، محسوس کرتے رہنا چاہیے. تدبر، قرآن کی کلاس کے بعد بھی فیلنگز آتے رہنے چاہیے ہمارے اندر کہ یہ میرے اندر برائی تھی. تدبر، اللہ یہ برائی ختم کر دے. تو جب آپ آہستہ آہستہ اس سے نکلیں گے نا، تو کوئی نہ کوئی ایک چیز، ایک اصول پکا آپ کے دل میں رہ جائے گا. لیکن دیکھنے کو یہ ملتا ہے کلاس ختم ہوتی ہے اور ہم فوراً سے دوسرے موڈ میں آ رہے تھے. جیسے آن آف ہوتا ہے نا، ویسے جیسے کہ پنکھا آن کیا، فوراً سے آف کر دیا. اور پنکھے کو بھی آف ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہم اپنے آپ کو لائٹ کی طرح آن آف کرتے ہیں. لائٹ آن کی، روشن ہو گئے، ایمان کا لیول بڑھ گیا. قرآن کی کلاس ختم کی، قرآن سے تعلق ختم، تھوڑا تاثیر ختم ہو جاتی ہے، فوراً سے بٹن آف کرتے ہیں اور پورے کے پورے چینج ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے کہ جیسے جب ہم قرآن کو پڑھے تھے تو اب ہم پکے سچے مومن تھے، اور اب پھر ہم دنیا دار بن گئے. تو میرا خیال ہے اور تجربہ بھی کہ جب ہم آہستہ آہستہ اس موڈ سے باہر آتے ہیں تو شاید کوئی ذرہ ایک اندر رہ جاتا ہے، اور پھر وہ ذرہ ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے، ذرہ ہمیں ریمائنڈر دیتا رہتا ہے سارا دن، اگلے ریمائنڈر تک ہمارے لیے ایک ڈال بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے. قرآن کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا، یہ بھی آنا چاہیے. ہمارا ایک طریقہ کیا ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب